لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، اس کی تیسری قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پیشتر ایک حدیث پاک پر عمل کریں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس ہے وہ آدمی جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے۔ اور کنجوس دوسری حدیث میں آقا فرماتے کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اور جو سخی ہے، فیاض ہے، اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ساری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں سب میں پسندیدہ اسلام کو بنایا، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ان کا بنایا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ہے، لیکن اسلام خاص اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ اور جس نے ساری کائنات کو بنایا، انجینئر جب گاڑی بناتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ کیسے چلانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے گاڑی کے ساتھ ایک ڈائری بھی دی جاتی ہے۔ موبائل خریدنے جاؤ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈائری بھی دی جاتی ہے کہ اس کے اعتبار سے چلاؤ گے معاملہ ٹھیک ٹھاک رہے گا، اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو معاملہ گڑبڑا جائے گا۔ تو جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے سورج چاند کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، جس نے سب کچھ بنایا، اسی نے دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا، اور انہی طریقے کو آسان لفظوں میں مذہب اسلام کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے مطابق چلتے رہے تو نظام ٹھیک ٹھاک رہے گا، ورنہ نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری بات جو بتائی جا رہی تھی اور اس سے پہلے مکمل بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا، اس پر جس کو دیکھو وہ انگلی اٹھاتا ہے، جبکہ اگر غیر کے یہاں جائیں گے تلاش کریں گے تو وہاں ہزاروں کی تعداد نظر آتی ہے۔ اس پر گفتگو رہی، اور آخر میں جو معاملہ رہا وہ یہ کہ اسلام میں عورتوں کو بڑا مقام حاصل ہے، عورتوں کو ایک حیثیت حاصل ہے۔ اسلام نے عورت کے کئی روپ بتائے۔ وہی عورت کبھی ماں ہوتی ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہی عورت کبھی بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے جس کی پرورش کرنا سراپا رحمت ہے، وہی عورت کبھی بیوی کی شکل میں ہوتی ہے جس کی دیکھ بھال کرنا آدمی کے لیے باعث نجات ہے، جس کا وجود آدمی کے لیے باعث سکونت ہے، باعث اطمینان ہے۔ وہی عورت کبھی بہن کی شکل اختیار کرتی ہے، مختلف روپ میں عورت ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور ہر روپ میں اسلام نے بتایا کہ یہ عورت بڑی باعزت ہے، بڑی باکرامت ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ عورت اگر بیٹی کے روپ میں آ جائے تو اس کی کیا شان ہے، اس کو بتائیں۔ اس سے پہلے ایک بار اور جھک کر درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دیکھ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت حدیث پاک یہ کہتی ہیں، مشکات کے اندر حدیث یہ موجود ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور جن کا کوئی سہارا نہیں ہے اسے اللہ تعالیٰ نے مدنی تاجدار کو سہارا بنا کر بھیجا ہے. عصمت الارامل بنا کر میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، یتیموں کا کوئی پناہ گاہ نہیں، بے سہاروں کا کوئی سہارا نہیں. اگر کوئی سہارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا ہے. تو وہ خاتون اپنے دو بیٹیوں کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی کہ جا کر کچھ سوال کیا جائے، معاملہ حل ہو جائے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا. ارے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. یہاں تو اپنے لیے بھی انصاف ہوتا ہے، اپنے والوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی انصاف ہوتا ہے، سب کے لیے انصاف ہوتا ہے. یہ آقا کی ذات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان عطر میں آئے لیکن ملاقات نہ ہو سکی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کر دیا. عائشہ صدیقہ نے پورے گھر میں دیکھا، دیکھو ہمارے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے اور وہاں دیکھو آقا کے گھر میں کیا کیا ہے. کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی فضا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت ہے، ورنہ اشارہ انگشت سے مصطفیٰ نظام کائنات کا تبدیل فرماتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا. ماں فرماتی فلم یجد عندی غیر تمرۃ واحدہ، تو مجھے گھر میں خالی ایک کھجور ملی. کتنی کھجور؟ کتنی کھجور؟ صرف ایک کھجور. یہ ہے طریقت، یہ ہے تصوف، یہ ہے اللہ کے لیے قربانی دینا. کیا جذبہ رہا؟ خالی ایک کھجور. جب ایک کھجور ملی فرماتی عائشہ صدیقہ فاعطیتها ایاها، تو میں نے اس عورت کو وہ ایک کھجور دے دی، کسی سے کام چلا لے. اور ہمارے یہاں تو اللہ اللہ بانٹنے کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. جو لیں گے ہم اکیلے لیں گے، جو رکھیں گے ہم اکیلے رکھیں گے. حصہ بٹنے کا مسئلہ ہو، ترکے کا مسئلہ، جو لیں گے ہم اکیلے لیں گے. کوئی چیز کا معاملہ ہو، آج شریعت کا وہ سب سے زیادہ اگر کسی نے بدنام کیا ہے تو ٹوپی لگانے والا انسان بدنام کر رہا ہے، داڑھی رکھنے والا مسلمان بدنام کر رہا ہے، نمازیں پڑھنے والا مسلمان بدنام کر رہا ہے. کیا آپ دیکھتے ہو کہ سارے لوگ ٹوپی نہ پہن کر نظر آتے ہیں، داڑھی رکھ کر نظر آتے ہیں، لیکن ذرا سوچو تو ڈائریکٹ یہی کہتے ہیں ایسے تمہارے لیڈر ہوتے ہیں، ایسے تمہارے عالم ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ بدنام ان کی وجہ سے. وہ اللہ تعالیٰ کما کو ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور دے دی. اس خاتون نے اس کھجور کے لیے دو حصے کر دیے. فقسمتها بین ابنتیها، اس کھجور کو اپنے دونوں بچیوں کے درمیان بانٹ دیا. دیکھو ماں کتنی قربانی دیتی ہے، خود نہیں کھاتی ہے بچوں کو کھلاتی ہے، خود نہیں کھاتی بچوں کو کھلاتی ہے. لڑکی اسے کھلائے، لڑکا اسے کھلائے، لیکن لڑکا شادی کے بعد الگ ہو جاتا ہے. کیوں الگ ہو رہا ہے؟ ماں باپ سے الگ ہوتا ہے، خالی ایک روٹی کے لیے الگ ہوتا ہے. ماں کتنا کھائے گی؟ ایک روٹی کھائے گی. باپ کتنا کھائے گا؟ 1.5 روٹی کھائے گا. لیکن الگ تو کس سے ہو رہا ہے؟ باپ سے الگ ہوتا ہے، ماں سے الگ ہوتا ہے. ارے یہ وہی ماں اور باپ ہے جو تیرے واسطے جو ہے جو گیلے بستر پر سوتے رہے. یہی ماں باپ ہے جو تیرے واسطے نیند کو قربان کرتے رہے. ورنہ بچہ روتا ہے کوئی خیال نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی بیدار ہو جاتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو وہ ماں اور باپ کے ساتھ ہوا کرتی ہے. لیکن بچہ کس سے الگ ہو رہا ہے؟ ایک روٹی نہیں دینا ابا کو اس لیے الگ ہو رہا ہے، ہفتے کا خرچہ نہیں دینا اس لیے الگ ہو رہا ہے. ارے افسوس ایسی کمائی پر جو کمائی اپنے ماں باپ کو خرچ نہ ہو سکے. تو ایسی کمائی پہ جو اپنے ماں باپ پہ خرچ نہ ہو سکے. آپ ایک بات اور سمجھا دوں میں، ماں باپ پہ خرچ نہ ہو سکے. آج بچے شادی ہو جاتی نا، اپنے ڈائریکٹ ابا بولتے ابا ہمارا حق دو. سنو اس پر، بچے ڈائریکٹ بولتے ہیں باپ سے ہمارا حق دو. کائے کا حق تمہارا؟ کائے کا بچے کا حق؟ بچے کا حق باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے.
سن لے پہلے غور سے، بچے کا حق ترکے میں ہوتا ہے، ترکہ چھوڑا ہوا، اور چھوڑا ہوا کب ہوگا؟ جب آدمی کا انتقال ہوگا، تب تو چھوڑ کے جائے گا وہ، زندگی میں آپ کا حصہ بنے گا۔ ذرا سوچو، سوچ کیا ہو گئی ہے۔ ماں باپ حیات ہے، آپ کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کو آپ خرچ نہ دیں تو ماں باپ کو یہ اتھارٹی میرے مصطفیٰ نے دی ہے، انت و مالک لابیک۔ آقا فرماتے اگر باپ چاہے تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ پھٹکار کر اپنا خرچہ اسے وصول سکتا ہے۔ زور سے بولو یار، باپ چاہے تو وصول سکتا ہے، لیکن بیٹا بعد انتقال ہی کر سکتا ہے، انتقال سے پہلے بیٹے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ شادی ہو گئی، اب تو تیرا حق ہے باپ کو کھلا، اب تو تیرا حق ہے ماں کو کھلا، اب تو تیرا حق ہے اپنے گھر والوں کو سنبھال، لیکن الٹا معاملہ ہوگا، الٹا چور کوٹوال کو ڈالتے، یہ حال ہمارا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیا، اس خاتون نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، کرنے کے بعد اپنی بچیوں کو کھلا دیا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، اور اس سے کچھ نہیں کھایا۔ سوچو ماں کیسی ہوتی ہے، خود نہیں کھاتی بچے کو کھلاتی ہے، خود اپنے ارمان کا گلا گھونٹ کر کے بچے کو دیتی ہے۔ اندازہ لگانا کبھی آپ چھوٹے رہے ہوں گے، جب آپ کو ضرورت رہی ہوگی تو ماں نے کیسے کیسے آپ کا انتظام کیا ہوگا، اپنا خرچہ تمہیں دیتی رہی ہوگی۔ ایسا بھی موقع آنا ہوگا زندگی میں، ذرا سوچنا، ماضی کی بات ہے۔ جوان ہو گئے تو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی رستم وقت نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی سکندر اعظم نہیں پیارے، ماں باپ کے سامنے جب بھی کوئی آتا ہے تو ماں باپ کے سامنے اگرچہ بیٹا بوڑھا ہو جائے لیکن وہ بیٹا ہی کہلاتا ہے، وہ بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں عائشہ فرماتی ہے کہ کچھ نہیں کھایا، پھر کھڑی ہو کر چلی گئی۔ فرماتے اتنے میں آقا علیہ السلام آ گئے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ایک ایسی ماں بھی آئی اپنی بیٹیوں کو لے کر کے، ایک ایسی ماں بھی آئی تھی اپنی بچیوں کو لے کر کے۔ ماں کے لیے بچی بچی ہو چاہے بچہ، بہرحال اس کے بدن کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ جو اپنے بچیوں کی قدر نہیں کرتا، جو اپنے بیٹوں کی قدر نہیں کرتا، وہ بھی سوچے، ان کو پریشانی میں دیکھ کر کے کیا آپ کو چین ملے گا، کیا آپ کو سکون ملے گا؟ نہیں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار۔ آقا فرماتے ہیں جو اپنی بچی کی وجہ سے آزمایا گیا کہ بچی چھوٹی ہے، بچی پہ بچی پیدا ہو رہی ہے، 1 2 نہیں 4 4 5 5 بیٹیاں پیدا ہو گئی، محلے کے لوگ تانے دے رہے ہیں کہ خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، گھر کے لوگ تانے دے رہے ہیں خالی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، پورا معاشرہ گری نظروں سے دیکھتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جو باپ اپنی بیٹیوں کو سنبھال لیتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آقا فرماتے کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ، تو وہی بیٹیاں اس باپ کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ۔ تو بیٹیاں جہنم سے بچنے کا کیا ہوتی ہیں؟ زور سے بولو یار۔ اور بیٹے سمجھنا، جملہ چبھنے والا جملہ، جس کے لیے ہم بڑے ارمان کرتے، منت کر مانتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے، لیکن جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے بیٹیاں۔ لیکن جب ان کی پرورش اچھی ہو، اچھا سلوک ہو، تو بیٹی کا مقام یہ ہے اسلام میں۔ ابھی دیکھنا منوسمرتی میں منواد لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں بیٹیوں کا، عورتوں کا کیا مقام ہے۔ ہمارا اسلام ہے جس نے بتا دیا کہ پیارے اگر تجھے سورگ جانا ہے، تجھے جنت میں جانا ہے، نرک سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو اپنی بیٹیوں کو سنبھال، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس کو داسی بنا کر مت رکھ، اس کو لونڈی اور کنیز بنا کر مت رکھ، وہ تیرے بدن کا حصہ ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہی بچی تو جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہو جائے گی۔ ہمارے اسلام نے جہنم سے بچانے کا ذریعہ دیا، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا بڑا خیال فرمایا ہے، خالی اپنی بیٹیوں نہیں بلکہ امت کی ساری بیٹیوں کا خیال فرمایا ہے، ساری بیٹیوں کا خیال فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرما کر دنیا والوں کو درس دے دیا، اے دنیا والوں سنو، ہماری بیٹی کا معاملہ ایسا ہے کہ آقا فرماتے فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ جب میرے نبی کا یہ فرمان میرے تاجدار اہل سنت اعلی حضرت کے کانوں سے جا کر ٹکرایا تو بول اٹھے ہیں،
برجستہ بول اٹھے اور دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں سنو، خون رسول، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اور آقا نے یہ بتا دیا اپنی نسلوں کو برباد مت کرنا، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ جو تمہاری نسل ہے وہ تم سے وابستہ ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے سہن دے دیا کہ میری نسل کا جو معاملہ ہوگا میری بیٹی فاطمہ سے چل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فاطمہ کو اہمیت دی، یہ ہے بیٹیوں کا مقام اسلام میں، یہ ہے شان بیٹیوں کا۔ اب ایک چیز اور بتا دوں، شادی کے موقع پہ ہمارا نوجوان خیال نہیں کرتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو بہن کو ڈانٹنا شروع، ماں کو ڈانٹنا شروع۔ کیا بات ہے پیارے، تجھے تو انصاف کرنا ہے نا، بیوی کا جو مقام ہے بیوی کو دے، جو ماں کا مقام ہے ماں کو دے، جو بہن کا مقام ہے بہن کو دے۔ اسلام میں سب کا منصب ہے، اور جس کا جو مقام ہے وہیں پہ رکھو اس کو، اس سے مت بڑھاؤ آگے۔ پنکھا اوپر لٹکا رہتا ہے تو ہوا دیتا ہے، زمین میں رکھ دو نہیں ہوا دے گا، سمجھ میں آئی؟ کرسی الٹی رکھ دو تو نہیں بیٹھ پاؤ گے، سیدھی رکھو تو ہی بیٹھو گے۔ کوئی الٹی رکھ کے بیٹھنا چاہے تو گر جائے گا، چوٹ کھا جائے گا۔ کہا جس کا جو منصب ہے وہیں پر دو اس کا منصب۔ آپ کو کیا سمجھانا، لوم آپ چلاتے ہیں، ذرا دیکھو جو نٹ بولٹ جہاں پہ لگا ہے وہیں لگاؤ، دوسری جگہ لگاؤ تو نقصان ہو جائے گا۔ کہا جو جہاں پر لگا ہے وہیں پہ لگاؤ، جو دھاگا جہاں پہ چلتا ہے وہیں پہ چلاؤ ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اسلام نے بتا دیا، اے دنیا والوں سنو، ہر چیز میں ایک سسٹم ہے، ایسے رشتہ نبھانے میں سسٹم ہے۔ بیوی کا الگ مقام ہے، بہن کا الگ مقام ہے، اور ماں کا منصب الگ ہے۔ سب کے منصب کو تو ادا کرتا رہے تو سب کے حقوق کو ادا کرتا رہے، رب کی بارگاہ میں بڑا پیارا مقبول بندہ بن جائے گا۔ سب کے حق کو ادا کرنا ہے۔ اب ذرا اور دیکھو، ماں، سبحان اللہ، ماں کا نام آتا ہے تو رحمت جو ہے نا دماغ میں گھومنے لگتی ہے، مہربانی گردش کرنے لگتی ہے۔ ماں وہ جو قربانی دے، ماں وہ جو یہ کرے، سب ماں ہی قربانی دے، بیٹا نہ دے قربانی۔ بس خالی ماں کو سوچا تو قربانی کا تصور ہو گیا، بیٹا نہیں دے گا قربانی۔ کیوں؟ خالی قربانی ماں کے مقدر میں ہے، بیٹے کے مقدر میں قربانی نہیں ہے۔ آؤ دیکھو، دنیا نے دیکھا ایک ایسا بھی بیٹا رہا جو اپنی ماں، جو رضائی ماں ہے، دودھ کی ماں ہے، کیسا خیال کرتا ہے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے درمیان جلوہ افروز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی آئی، سبحان اللہ۔ آقا کی رضائی والدہ آ گئی، حلیمہ سعدیہ آ گئی، اور سب کہتے ہیں آقا کو پالا ہے حلیمہ نے، سچ یہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ اتنے صحابہ کے سامنے ماں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اتنے صحابہ کے سامنے اپنی بوڑھی ماں کو عزت دے رہا ہے، بلکہ آقا علیہ السلام تو امت کو ذہن دے رہے تھے، صحابہ کو سمجھا رہے تھے، دیکھو جب میری رضائی والدہ کا یہ منصب ہے کہ وہ آتی ہے تو میں کیسا سلوک کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی چادر مبارک کاشان اطہر میں تھی، حضور نے نکالنے کے بعد چادر بچھا دی اور بڑی محبت کے ساتھ اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو بلایا اور اسی چادر پر بیٹھنے کا عریضہ پیش فرمایا، اپنی ماں کو وہاں بٹھایا۔ لیکن آج کا نوجوان، اللہ اکبر، یہ ماں کا منصب ہے۔ جب رضائی والدہ کی اتنی عزت میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ اللہ، جب رضائی والدہ ہے سرکار ان کے لیے کھڑے ہو جائیں، رضائی والدہ کے لیے کھڑے ہو جائے تو روزے محشر جب حقیقی والدہ آئیں گی، اللہ اللہ آئیں گی، اور یاد رکھنا کوئی بے ایمان کہے گا تو بے ایمان وہی ہوگا، ورنہ حضور کے والدین ایمان والے ہیں، اور کسی میں اگر دم ہے، مائی کا لال ہے کوئی، تو بلا شبہ اس پر حدیثوں سے ہم سے گفتگو کر سکتا ہے۔ اور ہمارے امام بریلی کے تاجدار نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، ایسے رسالے لکھ کے چلے گئے، جس نے مطالعہ کیا وہ یہی کہا، ارے منارہ قصر رضا بلند تو کافی ہے، تم اس کے پہلے سینے پہ چڑھ کے بتلا دو میاں فتح و رضویہ تو کرامت ہے، تم حدائق بخششی پڑھ کے بتلا دو۔ جن کو ابھی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، تجھے اس شعر کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، وہ امام احمد رضا پہ انگلی اٹھا رہے،
امام احمد رضا کو کوئی نہیں جانتا، امام احمد رضا کو وہی پہچانتا ہے جو آقا علیہ السلام کا خاص غلام ہوا کرتا ہے، آقا علیہ السلام کا خاص قادری فیضان جس کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ تو ماں کا منصب یہ ہے پیارے، آقا اپنی والدہ سے اتنی محبت، اور ہم لوگ کتنی محبت، ذرا سوچو، بولے میٹھا کھانا سنت ہے، تو اس سنت کے چکر میں اتنے بھرے رہتے، پوچھو مت، میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے۔ ابے ماں باپ کی خدمت کرنا کیا ہے؟ ماں باپ کو خرچہ دینا کیا ہے؟ ماں باپ کو کھلانا کیا ہے؟ بیٹی کی پرورش کرنا کیا ہے؟ ذرا اس پہ بھی سوچ، بس میٹھا کھانا سنت۔ ارے میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ، میرے نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے المومن حلو ویحب الحلوہ، آقا فرماتے ہیں مومن شیریں ہوتا ہے اور شیرینی کو پسند فرماتا ہے۔ مومن شیریں ہوتا ہے اور کس کو پسند کرتا ہے؟ کس کو؟ مٹھاس کو پسند کرتا ہے، شیرینی کو پسند کرتا ہے۔ جی تو ایسے ہی ماں کا منصب پوچھنا ہے تو ایسے کرنے سے پوچھو، ارے بولو یار، ویسے کرنے کو پوچھو۔ ماں کی خدمت کرنے والا کتنے منصب پہ پہنچا؟ اتنے منصب پہ پہنچا کہ آقا خود فرمائے، اے عمر، اے علی، جب تمہاری ملاقات میرے اویس سے ہو، میرے اویس سے ہو جو قرن سے تعلق رکھتا ہے، مراد سے تعلق رکھتا ہے، جب اس سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو کہنا کہ تمہارے نبی نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا وہ ہوتا ہے جسے آقا دو جہاں سلام کہلواتے ہیں، آقا دو جہاں سلام کہلاتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کی دعا کی شان کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں آج بڑا دعا کا ماحول چل رہا ہے، ذرا سوچو تو اس سے دعا کرانی ہے جو ماں باپ کا خادم ہو۔ آقا کی سنت ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر اور علی میرا سلام ویسے کہنا اور ویسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہنا۔ آقا نے ان سے جو ہے کہلوایا بخشش کی دعا، تو یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا صلہ، یہ ہے ماں باپ کا منصب۔ ایک حدیث سنیں، اچھا لوگ بولتے ہیں ابا ہر جگہ ماں، ہر جگہ ماں۔ ایک بات یاد رکھو، 3 اہم موقع پر ماں قربانی دیتی ہے، اس کے بعد پوری زندگی باپ قربانی دیتا ہے۔ کون سے 3 اہم موقع؟ بعد میں پہلے یہ حدیث سنا، اس لیے حضور نے 3 حق زیادہ ماں کا بتایا۔ وہ کون سے 3 حق ہیں؟ 9 مہینے پیٹ میں لے کر کے چلتی ہے، ذرا سے آپ ایک کمنڈل اٹھا کے گھومو تو سمجھ میں آ جائے گا 1 گھنٹے میں، حالت خراب ہو جائے گی پیارے۔ ماں پیٹ میں لے کر کے گھومتی ہے، نہ سونے میں چین ہے، نہ بیٹھنے میں چین ہے، نہ چلنے میں چین ہے، ہر طریقے سے پریشان ہے، اور ہر وقت اس کو موت کا احساس ہوتا ہے، جھٹکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی پکارنے والا بولتا ہے فلاں عورت کا انتقال ہو گیا، خبر لگی جو ہے 19 سے بھی انتقال ہو گیا، تو ماں کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، گویا کہ اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے وجود کو جو پیدا کرے اسے ماں کہا جاتا ہے، اسے ماں کہا جاتا ہے۔ تو 9 ماہ اس کے بعد جو ہے جب ڈلیوری ہوتی ہے تو کیسے کیسے جھٹکے ہوتے ہیں، ہر وقت موت کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، ہر وقت موت کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ڈلیوری کے وقت، ولادت کے وقت جس خاتون کا انتقال ہوتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے معمولی نہیں ہے وہ خاتون، آقا فرماتے وہ خاتون کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے، شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ مطلب یہ اگر عورت کے بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی، اور اگر ولادت کے موقع پر ماں انتقال کر گئی تو قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے، تبھی تو شہادت کا درجہ دے دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آنے کے بعد پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں من احق بحسن صحابتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، سب سے زیادہ کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آقا فرماتے اپنی ماں کے ساتھ 1 نمبر۔ پھر فوراً سوال کر دیا ثم من ایون، پھر کس کے ساتھ؟ آقا فرماتے امک، اپنی ماں کے ساتھ 2 ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم ایون، پھر کس کے ساتھ؟ آقا فرماتے امک، اپنی ماں کے ساتھ 3 کیوں؟ کہا 1 تو دوسرے ڈلیوری، تیسرے دودھ، خون جگر پلاتی ہے ماں، ہر حال میں اپنے بچے کو چلاتی ہے ماں،
یہ منصب ہے ماں کا. تو آقا نے فرمایا 3 مرتبہ 3 بار سوال ہوا کس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو, کس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. تو آقا نے فرمایا ماں کے ساتھ. پھر پوچھا کس کے ساتھ, کہا ماں کے ساتھ. پوچھا کس کے ساتھ, کہا ماں کے ساتھ. چوتھی بار صحابی کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا باپ کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کس کے ساتھ سلوک کرو؟ آقا علیہ السلام فرماتے ابو اس لیے کہ یہ 3 کام کرنے کے بعد اب بچہ جب آگے بڑھتا ہے تو قربانی ماں نہیں دیتی ہے بلکہ والد دیا کرتا ہے. آقا فرماتے اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر, اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تفہیم تھا. حضور نے سمجھایا. اسی لیے ہم لوگ الحمدللہ اپنی ماں کے ہی نہیں, خالی اپنی ماں کے ہی نہیں, ہم تو امت کی ساری ماں کی قدر کرتے ہیں. اور امت کی ماں جو ہے آقا کی زوجہ ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ازواج مطہرات ہے. اسی لیے تو میرا امام ایک موقع پر کہتا ہے, بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے اس لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہے وہ کون ہے؟ اہل اسلام کی مادران شفیق. اور زور سے بولو یار, اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ ساری امت کی ماں کا مقام. تو بیٹی ہو تو یہ مقام, اور ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس کا چہرہ دیکھو تو حج عمرے کا ثواب ہے نا. یہ ہے ماں کا مقام. دیکھتے جاؤ اسلام میں. ابھی منو اسمرتی میں بتائیں کہ منواد لوگ کیا کہتے ہیں. جو لوگ ٹرپل طلاق میں بڑی خیر خواہی جتاتے ہیں مسلمان عورتوں کے ساتھ, ہم ذرا ان سے پوچھیں گے پیارے اپنے گھر کا جائزہ لے. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹتا ہے. ہمارے ہاں جتنی آسانی عورتوں کے ساتھ ہے, تیرے گھر میں کیا ہے بتاؤں گا ابھی میں. تو ماں کا مقام ہے. اب آ جاؤ, عورت کبھی بیوی ہوتی ہے تو بیوی ہوتی ہے تو ہمارا نوجوان سمجھتا ہے کہ بیوی اب مار پیٹ کے رکھو اس کو, بیوی اب ڈانٹ پھٹکار کے رکھو, مارو اس کو. نہیں, کھانا نکالے گی 3 طلاق دے دو اس کو. نمک زیادہ ہو جائے تو دھو ڈالو اس کو. کبھی سوچا کہ تیری بہن بھی کسی کے ساتھ ہے, کبھی سوچا کہ تیری بیٹی بھی کسی کے ساتھ ہے, کبھی تصور کیا کہ اگر تو 3 طلاق دے گا تو تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی سوچا کہ اگر تو چھوڑے گا تو تیری بہن کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوچتا. خالی مردانگی دکھانا ہے تو عورتوں میں دکھاتا ہے. ارے بہادر وہ ہوتا ہے اسلام پہ. اسلام کے اندر اسے بہادر کہا گیا ہے. جو گناہوں کو طاقت کے باوجود چھوڑ دیتا ہے اسے بہادر کہا جاتا ہے. اسے بہادر کہا جاتا ہے اسلام میں. عورتوں کے اوپر بہادری دکھاتا ہے. کھانا کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا, ایک مسئلہ بتائیں گے تو ہنگامہ ہوگا, لیکن بتانا چاہیے کبھی کبھی. قبول کرتے ہو آپ لوگ علاوہ نان و نفقہ کے ساتھ. اس کا مطلب ذرا سمجھ لینا, نان و نفقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے نان و نفقہ کی. پھر بھی عورت اگر کام کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ وہ احسان کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو بیوی جو ہوتی ہے اس کا مقام کیا ہے, منصب کیا ہے, ذرا دیکھو. ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کرتے ہیں, پہلے قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ بیوی کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا. اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے ایک جان کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام, جن کو یہ منوادی منش کہتے ہیں, پہلا منش کہتے ہیں. جن کو یہ پہلا منش کہتے ہیں وہ پہلا منش نہیں, وہ پہلے ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہیں. یہ منوادی جن کو پہلا منش کہتے ہیں, یہ منوسمرتی کا سودا کرنے والے جو اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں, جن کو پہلا منش کہتے ہیں وہ پہلا منش کوئی اور نہیں, ہمارا باپ آدم علیہ السلام ہے. جنہیں پہلا پیغمبر, پہلا پروفٹ آدم علیہ السلام کے نام سے دنیا جانتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ ہے جس نے ایک جان کو پیدا کیا اور اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کر دیا. پسلی کی ہڈی سے پیدا فرمایا. آقا فرماتے ہیں عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا ہے, اس کو سیدھا کرنے مت جاؤ, جائے گا تو توڑ ڈالے گا, جائے گا تو توڑ ڈالے گا. ٹیڑھی ہے, ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھا, ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھا. عورت کو تھوڑی تعریف کر دو, چلا کے جھاڑ پہ, تعریف کر کے کام کرانا چاہیے. حکمتیں اسلام کی تعلیم پڑھو, الحمدللہ ساری حکمتیں آپ کے اندر آ جائیں گی. سب سے کامیاب شادی شدہ زندگی آپ کی ہوگی. اور اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ جو اسلام کی تعلیم سے جتنا خالی ہوتا ہے, جتنا اسلامی تعلیم سے دور ہوتا ہے, اس کا ماحول اتنا گندا اور اتنا خراب ہوتا ہے, اتنا گندا اور خراب ہوتا ہے. بہر کہ تو اللہ فرماتا ہے اس نے جوڑا پیدا کیا پسلی کی ہڈی سے. آپ کہیں پھر آدم علیہ السلام کی بیٹی ہو گئی,
آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جب آدم علیہ السلام سے اللہ نے پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی بیٹی ہو گئی، تو ہم کہیں گے نہیں پیارے، بیٹا اور بیٹی ہونے کے لیے مادے کا ہونا ضروری ہے۔ مادہ سمجھ رہے کہ نہیں؟ مادہ جس سے بیج کا ہونا ضروری ہے، بیج سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نسل میں شامل ہوتا ہے۔ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے بیج سے نہیں پیدا فرمایا، مادے سے نہیں پیدا فرمایا پسلی کی ہڈی سے۔ ہمارے بدن سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو کیا وہ ہمارے بیٹے ہو گئے؟ اگر ناخن کو ہم بیٹا کہہ دیں گے کاٹیں گے کیوں؟ اگر بال کو ہم اپنا بیٹا کہہ دیں گے تو کاٹیں گے کیوں؟ کہا بدن کے یہ حصے سے جو پیدا ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھو کہ کبھی کبھی خالی سمجھانے کے لیے تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، ورنہ بہت بڑی بے ادبی تصور کیا جائے گا۔ تشبیہ دینا مقصود نہیں، خالی سمجھانا مقصود ہے کہ کبھی کبھی آدمی کے بدن میں کوئی کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیڑا آپ کا بیٹا ہے کیا؟ ارے بولیے یار، بیٹا ہے آپ کا؟ اگر بیٹا ہے تو صفائی مت کرانا ڈاکٹر کے یہاں جا کے، بیٹا ہے تو دوا مت لینا۔ تو کہا وہ بیٹا نہیں ہے بابا، وہ بدن کے حصے سے پیدا ہو رہا ہے، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جو نطفے اور بیج سے پیدا ہوتا ہے وہ بیٹی اور بیٹا ہوتا ہے۔ کہا بلا تشبیہ تمثیل، خالی تقریب فہم کے لیے تھا۔ جو مادے سے پیدا وہ آدم کی اولاد ہے، اور جب آدم علیہ السلام کے بدن کے دوسرے حصے سے پیدا ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ ہماری ماں حوا ہے، ماں حوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیوں پیدا کیا؟ لیسکن الیہا، تاکہ شوہر سکون پائے اس سے۔ تو بیوی سے شوہر کیا پاتا ہے؟ ذہنی سکون۔ ٹینشن تھا کاروبار کا، آیا محترمہ ایسا معاملہ ہے۔ محترمہ بھی اگر شریعت جاننے والی ہوں گی تو سمجھائیں گی، ورنہ کہیں گے چھوڑ دو، ابا تو کم آتے ہیں تمہارے، یعنی غلط مشورہ دیں گی۔ اور اگر شریعت کی جانکار ہے تو صحیح مشورہ دیں گی۔ تم مومن ہو، اور مومن جب حلال کمانے جاتا ہے تو ہر قدم پہ ٹھوکر کھاتا ہے، کیونکہ حلال کمانا آسان نہیں ہوتا، حرام کمانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اگر شریعت کی جانکار ہوں گی تو بتائیں گے کیوں گھبراتے ہو؟ ارے تم تو اپنے لیے کمانے جاتے ہو، اپنے بچوں کے لیے کمانے جاتے ہو۔ ارے رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ سمجھائیں گی۔ ذرا مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، آقا تو دین کے راستے جاتے تھے، پیر پہ پتھر مارے جاتے تھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لیے قربانیاں دیتے تھے، مذاق اڑایا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام تو دین کے لیے کرتے تھے، تم تو اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو۔ آرام سے سمجھائیں گے، سکون ملے گا۔ ہاں یار زوجہ سمجھدار ہے، تو اللہ فرماتا ہے سکون پائے، تاکہ اس سے سکون پائے اس سے۔ اب سمجھ میں آیا دیندار خاتون کی کتنی ضرورت ہے؟ ضرورت سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ابھی تو ہو گیا، لیکن آئندہ خیال رکھو گھر میں کیسا ماحول ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرنے لگے دیندار عورت چاہیے، تو ہر گھر میں پرورش دیندار اعتبار سے ہوگی۔ سمجھنا میری بات کو؟ ہم لوگ خالی ڈیمانڈ کرنے لگے دیندار چاہیے، نماز کی پابند چاہیے۔ دیکھنے بھی جاتے ہیں تو کیا لوم دیکھنے جاتے ہیں، لڑکی والے کیا لوم دیکھنے جاتے ہیں، کتنے لوم ہیں؟ اچھا ابا انتقال کریں گے، ترکے میں کتنا ہے؟ 15 لوم ہے، چلے گا۔ سائزنگ دیکھنے جاتے ہیں۔ ارے یار یہ سب کیا باتیں ہیں یار؟ عورت کا مال، عورت کی تجارت، اللہ کا کاروبار، یہ جو یہ سب نہیں ہے۔ عورت کی اصل زینت، اصل زیور حیا ہے، دینداری ہے۔ جو عورت جتنی زیادہ پارسا ہوگی، اسلام کے اندر اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے جتنی پارسا ہوگی۔ تو دیکھیں بیٹھ کر اب آئے ذرا حسین سے پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے اسلام میں؟ حدیث کا خلاصہ یہ، صحابی نے پوچھا، حضور نے فرمایا ما احق زوجت احدنا علیہ، کسی آدمی کے اوپر اس کی بیوی کا کیا حق ہے، اس کی بیوی کے کیا حق ہے۔ عید آ رہی ہے، عید پہ اپنے یہاں تو سب لوگ کپڑے سلائی لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سلانے کی طاقت دے، اتنا سلاتے ہیں کہ روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اتنا سلاتے ہیں، اتنی خریدی ہوتی ہے کہ تراویح بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اور کپڑا سلانا ضروری ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ نماز چھوڑو کوئی نہیں کچھ بولے گا، روزہ چھوڑو کوئی کچھ نہیں بولے گا، لیکن کپڑا نہیں لایا تو ساری دنیا کھڑی ہے بولنے کے لیے۔ یہ دنیا کی سوچ دیکھو کتنی گندی ہو گئی، کتنا خراب ماحول ہو گیا کہ کپڑا نہیں لایا تو بول لگے، اور وہ لوگ تو مر جاتے ہیں جو فتوے دیتے ہیں کہ شریعت سے یہ ثابت نہیں، یہ بدعت ہے، یہ ثابت نہیں، یہ غلط ہے۔ ارے کیوں نہیں بولتا کہ عید پہ نیا کپڑا سلانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کب بولے گا؟ کیا تیرے منہ میں تالے لگ گئے؟ یا اس لیے نہیں بولتا ہے کہ تیرے دوست و احباب تیرے کپڑے سلا کے دیتے ہیں؟ کیا اس لیے نہیں بولتا کہ تیرے مرید تیرے پاس کپڑے لے کے آتے ہیں؟ کیا اس لیے نہیں بولتا کہ تو امیر ہے، پیسے والا ہے، غریب بیچارہ مارا جائے گا؟ ارے کب بولے گا؟ بول
کہ اسلام نے یہ بتا دیا کہ اگر نیا کپڑا نہیں ہے تو پرانا کپڑا بھی دھو کر کے عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھو غریبوں کا خیال، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے غریبوں کا خیال کتنا فرمایا۔ حضور چاہتے نا تو عید کے موقع پہ جنت سے کپڑا آتا، جنت سے کپڑا آتا، لے کر آنے والے ایک فرشتے نہیں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں فرشتوں کی جماعت ہوتی۔ لیکن آقا علیہ السلام نے نیا کپڑا کیوں نہیں سلایا یار؟ کیوں نہیں سلایا؟ اگر آقا نیا کپڑا سلا لیتے تو یہ امتی کہتا جب نبی نے ہمارا سلایا تو ہم بھی سلائیں گے، لیکن حضور نے نہیں سلایا۔ کیا ہو؟ یہ بتانے کے لیے کہ غریب بیچارہ کہاں جائے گا، امیر تو سلا لے گا، یہ غریب کی گردن کی ٹھوکریں کھائے گا، کہاں جائے گا؟ تو جب کوئی اس کو سہارا نہ ملے گا تو مجھے یاد کر کے اس کا دل سکون پا جائے گا۔ اسی لیے میرا امام جھوم کر کے کہتا ہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت کو لاکھوں سلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا اتنا خیال فرمایا۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حق ہے؟ آقا نے فرمایا اگر تو کھانا کھائے تو اپنی بیوی کو کھلائے۔ یہاں اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی اصلاح فرمائے۔ ہم لوگ اپنے یہاں کا ماحول کیا ہے، شام میں ہوٹل میں کھانا ہوتا ہے، آپ ہوٹل جاتے ہو شام میں کھانے کے لیے، کبھی سوچا کہ آپ کے بچے کیا کھا کے سو رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ آپ تو جا کر کے خوب بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کے شام سے کھانا کھا لے رہے ہیں، آپ کے بچے کیا کھا رہے ہیں معلوم ہے؟ کچھ معلوم نہیں، کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا؟ آپ تو شام سے ہوٹل پہ کھا کے آ رہے ہیں اور آپ کو تو فکر بھی نہیں ہے، گھومتے رہتے ہوٹل پہ بیٹھ کر کے، 3 بجے پہنچنا ہے، معلوم نہیں بچوں کی طبیعت خراب ہے کہ نہیں خراب ہے، معلوم نہیں عورت نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، ماں باپ نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کہاں گئے آپ؟ ارے اگر قربانی دینا ہے تو دین کے لیے قربانی دینا سیکھو پیارے۔ دین کے لیے بچوں کی قربانی ہوتی ہے، دین کے لیے گھر بار کی قربانی ہوتی ہے، لیکن دنیا کے لیے کہاں قربانی ہوتی ہے؟ لیکن ہم تو ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں شام سے۔ دیکھو جائز ہونا اور ہے، لیکن ایک سوچ لو، کیا آپ نے سوچا کہ اگر وہی کھانا میں گھر میں لے کے چلا جاؤں، سبحان اللہ، وہی کھانا گھر میں لے کے چلے جاؤں، تھوڑا میں کھا لوں گا، تھوڑا میرے بچے کھا لیں گے، تھوڑا میرے ماں باپ کھا لیں گے، سب کھا لیں گے، مل کے کھائیں گے۔ کبھی یہ سوچو، تھوڑی فکر بناؤ۔ اور ایسے بھی بازار میں کھانا آقا نے ہلکے فن کی نشانی بتائی ہے۔ بازار اور ہوٹل میں کھانا یہ ہلکے فن کی نشانی ہے، گھر میں آ کے کھاؤ، یہ شان والوں کا کام ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو کھانا کھائے تو اپنے بچوں کو کھلائے، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جب تو کپڑا پہنے تو اپنی بیوی کو کپڑا پہنا۔ اپنے لیے تو خوب شاندار کپڑا لایا، لیکن اپنی بیوی کے لیے، اور اگر بیوی کے لیے کپڑا لایا تو محلے والے جوڑ کا غلام ہے، ٹھیک ہے جاؤ بولتے رہو، تمہارا کام ہے بولنا۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم جیسا کپڑا شان سے ہم پہنتے ہیں ویسا شان والا کپڑا بیوی کو پہنا، یہ بھی شریعت کا اصول ہے۔ شان والا کپڑا ہو، عالی شان ہو، پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ بدن کی رنگت جھلکے، باریک دوپٹہ رہتا ہے تو نماز لفڑے میں آ جاتی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، عورت کے چہرے پہ مت مارو، کیونکہ عام طور سے مرد لوگ بڑی طاقت دکھاتے ہیں، چہرے پہ مارتے ہیں۔ آقا فرماتے چہرے پہ مت مار، وَلَا تُقَبِّحْ، اور ایسے مت مار کہ وہ بدصورت ہو جائے، ڈنڈے سے مار مار کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے، یا تیزاب اٹھا کے ڈال دے، یا کوئی اور گرم چیزیں اٹھا کر کے ڈال دے۔ آقا فرماتے ایسے مت مار، اس کو بدصورت مت بنا، اور حضور فرماتے اس کو گھر میں اکیلے مت چھوڑ، اس کے ساتھ کدھر گھر میں اکیلے مت چھوڑو، تیری سو جائے، تیرے سارے اس نے باپ کو چھوڑا ہے، تیرے سارے اس نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، تیرے سارے اس نے اپنے عیش و عشرت آرام کو چھوڑا ہے، تو اس چھوڑ کے چلا جا رہا ہے، اس کو مت چھوڑ، اس کو مت چھوڑ، اس کو اپنے ساتھ رکھ۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سعد بن ابی وقاص پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا کیا معاملہ ہے؟ آقا فرماتے بھلائی ملے اللہ کا شکر کرے تو ثواب، اور مصیبت آئے صبر کر لے، اللہ کا حمد کر لے تو ثواب۔ آقا علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا حضور اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے کھلائے، اب یہ بات تو سب کے سامنے نہیں کھلائیں گے، تنہائی میں کھلانا چاہیے، کھلانے میں حرج کیا ہے؟ آقا میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے، بولو یار، جہاں حیا نہیں چاہیے وہاں نہیں آتی ہے، ٹی وی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں بابا، وہ ننگے ننگے کپڑے پہن کر کے ناچ رہی ہے، وہاں حیا نہیں آتی، کہ شرم نہیں آتی میرے سامنے ایسے گانے سنتا ہے، وہاں نہیں بول پایا۔ لیکن جب اسلام بیان کرنے کی باری آئی تو 4 لوگ کھڑے ہو گئے کہ تیرا لڑکا ایسا جو اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہے، وہ نہیں بولتا ہے کہ تیرا لڑکا ایسا ہے جو برہنہ تصویر والی خاتون کو دیکھتا ہے، کبھی نہیں بولتا یہ،
لیکن ذرا سوچو آقا کیا فرماتے. صحابی نے پوچھا, اور یاد رکھو حوالہ نوٹ کر لو, مشکات شریف حدیث نمبر 1733, کہا حضور اگر لقمہ اٹھا کے کھلائے, آقا فرماتے ہیں فالمومن یوجر فی کل امرہ, مومن کو ہر اس کے معاملے میں ثواب دیا جاتا ہے, حتی فی اللقمۃ, یہاں تک کہ لقمہ کے بارے میں ثواب دیا جاتا ہے, یرفعھا الی امرأتہ, جو لقمہ اٹھا کر وہ اپنی بیوی کو کھلا دیتا ہے, جو لقمہ اٹھا کر بیوی کو کھلا دے, آقا فرماتے ہیں اس میں بھی ثواب مل جاتا ہے. لیکن تلائی میں کھلاؤ, آپ کھلانا چاہیے. اب یہ تو جو ہے, اور ایسے رشتہ دار تمام خاتون, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسیوں کی بڑی قدر بتائی, بڑی عظمت بتائی. لیکن اجنبی خاتون, چونکہ لوگ حملہ کرتے ہیں نا, مسلمان اجنبی عورتوں کی رعایت نہیں کرتا. ارے سب سے زیادہ تم لوگ تو رشتہ داریوں کا رعایت نہیں کیے. جب یورپ نے رشتہ داریوں کا خیال نہیں کیا, بہن بیٹیوں کے ساتھ غلط کرنا شروع کر دیا, تب ایک بیماری آ کر آئی جس بیماری کو ایڈز کہا جاتا ہے. جب انہوں نے حلال کو حرام سے اور حرام کو حلال سے امتیاز کرنا چھوڑ دیا, تب یہ بیماری مسلط ہو گئی. اور ابھی پڑوسی ملک میں چین کے اندر کرونا وائرس آیا, کیا ہوگا, حلال اور حرام میں تمیز ختم, تب یہ وائرس آ رہا ہے. یہاں پر بھی اگر یہ معاملہ ختم ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرتے رہو. سارے وائرسوں سے حفاظت کرنا میرے اللہ کے ذمہ کرام ہے. میرا اللہ حفاظت کرے گا, میرا اللہ بڑا محافظ ہے, بڑا محافظ ہے, اس سے بڑا محافظ اللہ سے بڑا محافظ کوئی نہیں ہے, کوئی محافظ نہیں, وہی سب سے بڑا محافظ ہے. جی تو اجنبی خاتون, آقا فرماتے ہیں اپنے داماد علی سے, اے علی لا تتبع نظرۃ النظرہ, عورت کو کنٹینیو مت دیکھ. ہاں دیکھنا, غور کرنا, جو دیکھتے ہیں اپنے بارے میں غور کریں. ہم لوگوں کی نظر پڑ جاتی ہے تو شرم محسوس ہوتی ہے, پاگل ہو گیا کیا. جانتے ہیں آپ کی نظر سمجھ جائے گی تو اس عورت کی عزت کو جو اللہ تعالیٰ شان لگا دے گا, کیونکہ نظر بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی خطرناک ہوتی ہے. اسی لیے آقا فرماتے ہیں علی مسلسل مت دیکھو. اب حضرت علی کہے کہ حضور ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں, تو آقا فرمائیں گے علی نام تمہارا ہے, پیغام تمہارے ماننے والوں کو ہے. نام تمہارا ہے, پیغام تمہارے ماننے والوں کو ہے کہ اے علی مسلسل مت دیکھو. جو علی کا ماننے والا ہے اب اجنبی عورت پہ گندی نظر نہیں ڈالے گا. جو علی کا ماننے والا ہے آیت علی کے باب العلم ہونے کا اقرار کرتا ہے, مولائے کائنات ہونے کا اعتراف کرتا ہے, آقا کے داماد ہونے کو مانتا ہے, وہ کبھی اب نظر نہیں پائے گا. چاہے متعا کا معاملہ ہو چاہے غیر متعا کا معاملہ ہو, گل بتی کا معاملہ ہو چاہے بتی گل کا معاملہ ہو, ہر موقع پر اجنبی عورت کی عزت کا خیال کرے گا. آقا فرماتے مسلسل مت دیکھ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ پہلی نظر تمہاری ہے, دوسری نظر شیطان کی ہے. اب اچھا بتاؤ کون شیطان بننا پسند کرتا ہے؟ ارے بولو, اگر میں آپ کو بولوں یہ ہو گئے تو برا لگے گا, مولانا پاگلا گیا ممبر پہ بیٹھ کے شیطان بول گیا. تو آقا فرمائیں گے ارے ممبر پہ نہیں, یہ ممبر تو میرا ممبر ہے, بولنے والا وہی ہوگا جو میرا نائب ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, خالی سمجھانے کے لیے کہ جو آقا کا پیغام آقا کا ماننے والا ہی سنائے گا. پہلی نظر انسان کی ہے, دوسری نظر شیطان کی. اس کے بعد سنو, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے گھر میں گھسنے کی, مرد ہو چاہے نہ ہو گھسے پڑے رہتے ہیں وہاں پر. حضور سے پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں کوئی مرد نہ ہو اس کے ہاں جانا کیسا؟ تو یہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والدخول علی النساء, آقا فرماتے ہیں دوسری عورتوں کے ہاں جانے سے بچو. وقال رجل من الانصار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیور بہت بھاگ بھاگ کے جاتا ہے, یہ دیور اگر جاتا ہے بھائی نہ ہو تب کیا ہے؟ آقا فرماتے الحمو الموت, جو دیور ہوتا ہے یہ اپنی بھابھی کے لیے موت ہوا کرتا ہے. دیور بھابھی کا موت ہوا کرتا ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ اور دیور بھابھی, دیور بھابھی کیا پردہ ہے, دیور ہی تو ہے, دیور سے ہی پردہ ہے. چاہے دیور بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, بڑے کو بولتے ہیں جیٹ اور چھوٹے کو تو دیور ہی کہتے ہیں. یہ موت ہے آقا فرماتے ہیں. اور سنو, اور بہت ساری حدیث ہے. تو اسلام میں عورت کی بڑا مقام ہے کہ نہیں؟ مسلمان اجنبی عورت کو دیکھتا ہے کیا؟ زور سے بولا یار. مسلمان عورت دوسری عورت کو غلط نظر سے دیکھتا ہے کیا؟ اسی لیے غیر مسلم خواتین جو اچھا مسلمان ہوتا ہے
آپ دیکھنا ان کے پاس آ کر اپنی سیفٹی محسوس کرتی ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ سچا مسلمان ہے. سچا مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کے فرمان سے غداری نہیں کر سکتا ہے، غداری نہیں کر سکتا ہے. دعا تعویذ کا موقع ہو، چاہے جو موقع ہو، اجنبی خاتون آ گئی تو آ گئی، جس سے پردہ ہے تو پردہ ہی رہے گا. اب دیکھو اس کے بعد یہ تو اسلام نے بتایا. اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں منوسمرتی، وہ لوگ جو بڑی انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں، ناخن بڑے بڑے رہتے ہیں، شیطانوں کی طرح اٹھانے لگتے ہیں. پیشاب پینے والی قوم انگلی اٹھائے تو کیا ہے؟ اب تو ہو سکتا ہے آئس کریم بھی کھانے لگے ہوں. کچھ سمجھے گی نہیں؟ بولے گھر سے جب نکلو تو دہی شکر کھا کے نکلو، شگن ہوتا ہے. ارے اچھی بات ہے، کھانا چاہیے دہی شکر. تو پیشاب پینا بند کرو، دہی کھانا شروع کر دو. سبحان اللہ، شگن ہوتا ہے اس میں. ہاں میرے پاس بہت ساری کتابیں ہیں جی. اب دیکھو منوسمرتی میں کیا ہے. منوسمرتی ادھیائے نمبر 1 شلوک 2 سے لے کے 6 تک کا خلاصہ سنو کیا ہے. منوسمرتی کے اندر بتایا گیا کہ عورت کا کیا معاملہ ہے. کہاں؟ پتری سمجھتے ہو نا، بولتے جانا بیٹی. پتری، پتنی، ماتا یا کنیا، یوا، ودوا، کسی بھی صورت میں ناری سوتنتر نہیں ہونی چاہیے. سوتنتر، آزاد نہیں ہونی چاہیے. ارے باپ رے، تمہارے یہاں کہا جا رہا ہے کوئی بھی عورت آزاد نہیں ہونی چاہیے، اور تم کو بڑی مسلمانوں کی آزادی کی فکر ہے. جن کی عورتوں کی آزادی نہیں ہونی چاہیے وہ ہماری عورتوں کے چکر میں ٹرپل طلاق سے آزادی ہونی چاہیے. ارے پیارے، یہ ہمارے لیے نہیں قانون آیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے آیا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو اپنا داماد بنا کے رکھا ہے. جو مسلمانوں کو اپنا داماد بنا کے رکھا ہے ان کے لیے قانون ہے کہ یہ داماد بھاگ کے نہ جانے پائے، اور جائے گا تو اٹھا کے ٹھوک دیں گے دندہ سے. کم سے کم 2 سال تو ہمارے پاس رہے گا ہی، جائے گا کہاں. تو کیا لکھے اس میں؟ کون نہیں آزاد ہونی چاہیے؟ پتری اور پتنی. کل نے آپ پوچھے کس سے آزاد نہیں ہونا چاہیے؟ آگے بڑھتے ہیں. سنو، پتنی کیسی ہو؟ پتنی کو آدمی گروی بھی دے سکتا ہے. معاذ اللہ، بولو زور سے بولو، معاذ اللہ. کا گروی؟ اسی لیے جو ہے نا پتا کھلتے کھلتے ہار جاتا ہے. سمجھ پتا سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، کھیلتے کھیلتے ہار جاتا ہے. کبھی کبھی کیا اٹھا کے دوسروں کو رکھ دیتا ہے تاکہ اپنا پیٹ پالے، اس کی عزت سے کھیل کے پیٹ. سمجھ رہے گی نہیں؟ اب دیکھو منوسمرتی ادھیائے 1 شلوک 46، اس کے اندر لکھا ہے پتی پتنی کو چھوڑ سکتا ہے. تو ہمارے یہاں ایک صاحب نے کہا چھوڑ سکتا ہے، کیوں نہیں؟ میں چھوڑ کے بتا رہا. کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک کھڑا ہوا، کہا میں مین آدمی ہوں، مجھ سے ہندوستان کی بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں، میں چھوڑ سکتا نہیں، میں چھوڑ کے بتا رہا. اس نے چھوڑ دیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر آیا تو ایک بار حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر بولے یا رسول اللہ. ہاں، تو کہا پتی پتنی کو چھوڑ سکتا ہے. اب بولے 7 جنموں. کچھ سمجھ میں آیا؟ ارے پہلے ہی جنم میں چھوڑ سکتا ہے تو 7 جنم تک کہاں جائے گا؟ اور پھر ہمارے یہاں 7 جنم کیوں آگے کیوں بند ہو گئے؟ ہمارے یہاں تو بس 1 جنم ہے، یہی جنم ہے. اس کے بعد مرا تو قبر میں گیا، برزخی زندگی اس کے بعد ڈائریکٹ کہاں آئے گا؟ حشر میں. سمجھ رہے نا؟ بولے اس دور میں اچھا کرم کرو تب جا کے انسان بنو گے. تو میں کہوں گا انصاف کرو، اچھے انسان بنو گے. اور لوگوں کو مت مارو، اچھے انسان بنو گے. فساد مت پھیلاؤ، اچھے انسان بنو گے. یہ جو ہے اس تعلیمی مراکز پہ حملہ مت کراؤ، اچھے انسان بنو گے. ورنہ تمہیں کرم دنڈ کی سزا یہی ملے گی. تمہارے کرموں کی سزا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے تم جانور بن کے پیدا ہو جاؤ. اب کون سے جانور کا نام لیں؟ آپ اپنے اصول کے اعتبار سے دیکھو کہ جو آدمی جتنا کرم غلط کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ رہتا ہے. ہمارے یہاں تو بس 1 جنم ہے. کتنے جنم ہیں؟ زور سے بولا یار. ہاں، اور یہ جنم بھی ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے اللہ نے ہماری اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے. ورنہ کھانے والی قوم بھی موجود تھی پہلے، پینے والی قوم بھی موجود تھی، جینے والی قوم بھی موجود تھی. ہم کو پیدا فرمایا تو عبادت کے لیے. غی نواز کو بھیجا گیا تو یہ بولے غی نواز کے اونٹوں کو اٹھا نہیں پایا بادشاہ، ہم کو اٹھا پائے گا. بولے دین بہت تم طلاق سے بول رہے. اچھا غی نواز نے جیسے بٹھایا تھا ویسے ہیں کیا؟
غور کرنا میری بات کو. اونٹوں کو جیسا غیر نواز نے بٹھایا ویسے ہی بیٹھے رہے تو کوئی نہیں اٹھا پایا. ہم کو غیر نواز نے جیسے بٹھایا ویسے بیٹھے کیا؟ جیسے بسایا ویسے بسے کیا؟ غیر نواز نے بسایا تھا کہ اللہ کو ایک ماننا. غیر نواز نے بسایا تھا یہ کہ مصطفیٰ کریم کی عظمت کو سلام کرنا. غیر نواز نے بتایا تھا کہ اولیاء کی عظمت کو ماننا. غیر نواز نے بتایا تھا کہ جادو مت سیکھنا. غیر نواز نے بتایا تھا چونا کے چکر میں مت پڑنا. غیر نواز نے بتایا تھا کہ اسلام کے مذاق مت اڑانا. غیر نواز نے جیسے بیٹھایا اس انداز میں اونٹ بیٹھے رہے تو کوئی نہیں اٹھا پایا. اگر غیر نواز نے ہم کو جیسے بے بسایا ہے ہم اسی انداز میں رہتے رہیں گے تو خدا کی قسم قیامت تک ہم کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے. شرط یہ کہ اسی انداز سے ہم کو رہنا پڑے گا, وہی تیور اپنانا پڑے گا, وہی زیور اپنانا پڑے گا, وہی اخلاق اپنانے پڑیں گے, وہی کردار اپنانا پڑے گا. اس وقت تو مقابلہ کرنے میں چند لوگ تھے لیکن میرے خواجہ نے لہرایا وہاں توحید کا پرچم جہاں چاروں طرف باطل خداؤں کا سمندر ہے. جی اس میں بھی کچھ مسلمانوں کو آپتی ہے. آپتی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہندی جان بوجھ کے بول رہا ہوں. کچھ لوگوں کو آپتی ہے, غلط ٹپڑی کرتے ہیں کہ نہیں غیر نواز نے رب اللہ کو کہاں پڑھا ہے. ارے بابا ٹھیک ہے جا, تو حضور کو بھی, حضور کی عظمت کو نہیں مانتا, غیر نواز کو کیا مانے گا؟ جب رسول کی عظمت کا تو اقرار نہیں کر پاتا تو عطا رسول کی عظمت کا کیا اقرار کرے گا؟ ورنہ عطا رسول کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جوگی بھی آیا تو وہ بھی بتایا کہ یہ روحانی طاقت لے کے آیا ہے, یہ مصطفیٰ کے در سے آیا ہے, ورنہ تجھ جیسا کیا جانے گا. جی تو کیا کہا؟ منوسمرتی ادھیائے 1 شلوک 46 پتی پتنی کو چھوڑ سکتا ہے, سود یعنی گروی پر رکھ سکتا ہے, بیچ سکتا ہے. اس 7 جنموں تک قسم کھانے والا بیچے ڈالنا ہے, گروی رکھے ڈالنا ہے. یہ ہے منووادی, یہ ہے منوسمرتی. سوچ لو منوسمرتی کتنا خطرناک ہے جس میں عورتوں کو بیچا جا سکتا ہے. اسی لیے گندے گندے موویز ہمارے سامنے آتے یہ اس کے ہیں کیونکہ ان کے یہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. عورتوں کو جس نے اہمیت دی ہے, عزت دی ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے. اس نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی ہے, کہا بیچ سکتا ہے, گروی رکھ سکتا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے معلوم؟ لیکن استری, یعنی استری نہیں, استری, لیکن استری کو اس پرکار کے ادھیکار نہیں ہیں, مطلب وہ اپنے شوہر کو نہیں بیچ سکتی, یعنی ساری غلامی وہی کرے. ہمارے اسلام نے کہا امساکم بمعروف اور تسریحم باحسان, اگر چل رہا ہے معاملہ اچھا تو رکھ لو اچھے سے, اور اگر نہیں جم رہا ہے تو ختم کرو معاملہ, آزاد کرو اس کو. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کوئی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے, مرد ہو چاہے عورت, جس پہ بھی ظلم ہوگا غلط ہوگا. جی آگے فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کسی بھی استتی میں وواہ کے بعد پتنی سدیو پتنی ہی رہتی ہے, سدا پتنی ہی رہتی ہے, آگے نہیں بڑھ پاتی ہے. ہمارے ہاں تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بھی آ جاتی ہے, اس کو دیکھو تو حج کا ثواب مل جاتا ہے, اس کی خدمت کرنے والوں کو اللہ جنت کا ٹھکانہ دے دیتا ہے. اور آگے دیکھو پیارے, دیکھو یہ لوگ جو بہت بولتے ہیں نا مسلمان یہ مسلمان وہ, دیکھو ان کے یہاں کیا ہے, 4 چیزوں کو ہمیشہ مارنا چاہیے. کیا کہہ رہے؟ 4 چیزوں کو, اور سمجھ جائیں گے کون 4 ہے. منوسمرتی ادھیائے 7 شلوک 211, اس میں کیا لکھا معلوم؟ کہتے ہیں ڈھور. ڈھور سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ہاں, جس کو ابھی نہ جانے کیا کیا رشتہ جوڑ ڈالے, کچھ سمجھے نا, وہ بنا ڈالے, اصل اماں کو چھوڑ بیٹھے. جی ڈھور کہتے ہیں, ڈھور, گنوار, شودر اور ناری, یہ سب تاڑن کے ادھیکاری ہیں, یعنی ناری کو ڈھور کی طرح مار سکتے ہیں. ڈھور مطلب وہ جانور ایک ہوتا ہے, اپنے یہاں رنگین بولتے ہیں اس کو, اس جانور کو رنگین بولتے, سمجھ میں آیا نا کون ہے؟ کہا اس کی طرح مار, اس کو عورت کو مار سکتے ہیں. اور کون ہے؟ ڈھور ہے. گوار کو مار سکتے, مطلب پڑھے لکھے آدمی کی عزت ہے, جاہل کی ان کے یہاں کوئی عزت نہیں ہے. لیکن ہمارا نبی فرماتا ہے جاہل کو تو مارتا ہے, گوار کو تو مارتا ہے. میرے نبی فرماتے جو گوار ہوتے ہیں ہماری بارگاہ میں آتے ہیں, ہم ایسا علم والا بناتے ہیں کہ وہ ہدایت کے ستارے بن جاتے ہیں, وہ ہدایت کے ستارے بن جاتے ہیں. دیکھو ڈھور, گوار, شودر,
اس میں کاسٹ ہوتی ہے ذات کی. دو ذاتوں کو چھوڑ کر جو نیچی ذات کے لوگ ہیں سب کو شودر کہا جاتا ہے. نیچی ذات سمجھ میں آیا نا؟ نیچی ذات کے لوگوں کو شودر کہا جاتا ہے. ان کے یہاں ذات پات ذات پات ذات پات. اسلام میں کوئی ذات پات نہیں ہے, کوئی ذات پات نہیں. بس فرق ایک ہے کہ کون مصطفیٰ کا ہے کون مصطفیٰ کا نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ کون مصطفیٰ کا ہے کون مصطفیٰ کا نہیں ہے. ان کے یہاں شودر نیچی کاسٹ کو کہا جاتا ہے, ورنہ ہمارے یہاں کوئی بھی مسلمان ہو غریب کا سجدہ جب کرتا ہے اس کا قدم جہاں رکھا ہوتا ہے بڑے بڑے سیٹوں کا وہاں پر سر جھکا ہوتا ہے. یہ ہے ہمارا اسلام. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, بولو یار محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی. ہاں دیکھو تو کیا کہتے ہیں, ڈھول کی طرح مانگ سکتے. تلسی داس پر بھی اس کا پربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے. تلسی داس پر بھی اس کا پربھاؤ دیکھنے کو ملتا ہے. وہ لکھتے ہیں ڈور چمار اور ناری تانن کے ادھیکاری ہیں, مطلب ان کو مارنا چاہیے تب سیدھے رہتے ہیں. اب بتاؤ عورتوں پہ اتیاچار ہو, ان کے اوپر ظلم ہو, اور ہم ایسے نظریے والوں سے جو ہے عدل اور انصاف کی بات کریں تو سمجھ لینا پتھر پہ سر پٹکنے کے مترادف ہو سکتا ہے. کیونکہ ایسا آدمی جو شروع سے یہ نظریہ رکھتا ہے کہ عورت داسی ہے, غلام ہے, کنیز ہے, اس کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو سکتا, تو وہ کیسے انصاف کرے گا؟ اور وہ ہماری بہن بیٹیوں کی بات کرتا ہے. ارے ہماری بہن بیٹیوں کی شان بہت اعلیٰ ہے یار, بہت اعلیٰ. ابھی ایک چیز اور بتائیں گے, سمپتی. سمپتی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جائیداد, پراپرٹی عورت رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی ہے؟ چوتھی قسط انشاءاللہ یہیں سے رہے گی, ہے نا. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوال بڑا پیارا ہے, دیکھیے سوال ایک سمجھنا. علیہ السلام کس کو بول سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا مسئلہ جو ہے نا ایک دم کلیئر. دیکھو جائز ہونا اور ہے, جائز ہونا, کچھ چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی روک دیتے ہیں, ایسا مت کرو ورنہ فتنے کا دروازہ کھلے گا. اس کو سمجھو آپ. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں. کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء, زور سے بولو, انبیاء کیا ہیں؟ اور وہ لوگ جو معصوم نہیں بولتے وہ بھی اپنے کان سے کھوٹ نکال کے سنیں. انبیاء کیا ہیں اور فرشتے کیا ہیں؟ بس یہی ہے. ایک رافضی ہے, رافضی کا عقیدہ یہ ہے, کیونکہ بتا چکا ہوں دو جسم ایک روح والا ہے وہ, اس لیے حضرت علی کو علیہ السلام جب وہ کہتے ہیں نا تو عقیدہ کیا دیتے ہیں معلوم؟ کہ حضرت علی تمام پیغمبروں سے افضل ہے حضور کے بعد. ہمارے یہاں اسی لیے کہا ہے جائز ہونا اور ہے لیکن بچنا تاکہ ان کے عقیدے کی تائید نہ ہونے پائے. سمجھ میں آئی بات؟ ان کے عقیدے کی کیا ہے؟ تائید نہ ہونے پائے. ہمارے یہاں تو مشابہت سے بچنے کے لیے پیجامہ بڑا بڑا کر ڈالے لوگ, بولے ان کا طریقہ ہے تو پیجامہ اتنا بڑا کر ڈالے. سمجھ رہے گی نہیں؟ تو بھائی ان کا طریقہ ہے, کیونکہ وہ عقیدہ گندے عقیدے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس لیے بہار شریعت میں صدر الشریعہ جو تمام سلسلوں کی متفقہ کتاب ہے, مخدوم پاک کا فیضان بھی جہاں پر ہے, بریلوی تاجداروں کا جو ہے جہاں پر فیضان ہے, جہاں پر تمام خانقاہوں کا معاملہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ علیہ السلام صرف انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہے. اس کی وجہ وہی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر کوئی بولتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ناجائز و حرام ہے. سمجھ میں آیا؟ اب امام مہدی کے ساتھ علیہ السلام لوگ بولتے ہیں. امام مہدی کون ہے؟ نبی ہیں؟ بولیے نبی ہیں, فرشتے ہیں, تو بولے کہ نہ بولے آپ فیصلہ کر لو. جی درود پاک پڑھیں. خطبے کی وقت جو ہے خطیب کی طرف دیکھنا کیسا؟ خطیب کی طرف دیکھنا آداب خطبہ میں سے. جیسے میں خطبہ دے رہا ہوں آپ مجھے دیکھیں, یہ کیا ہے؟ آداب خطبہ میں. سمجھ میں آیا؟ جب ممبر پہ کھڑا ہو گیا خطیب اس کو دیکھنا چاہیے, تو جو حقیقت میں میرے نبی کا لال ہو اس کو کتنا دیکھنا چاہیے. جی, اور آج انشاءاللہ ایک لال کی زیارت ہوگی. جو آقا کے لال ہے ہمارے معال ہیں, ہماری پناہ گاہ ہیں. جی, اگر کوئی غوث اعظم کو حضرت جبریل سے افضل بتائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ایک علمی گفتگو ہے, یاد رکھو. اب یہ چونکہ بڑا علمی معاملہ ہے, خواصان بشر خواصان ملائکہ سے افضل ہے.
سمجھنا، خاصان بشر خاصان ملائکہ سے افضل، خاصان ملائکہ عوام بشر سے افضل، عوام بشر یہ عوام ملائکہ سے افضل. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے. اب آپ نکال سکتے ہو نتیجہ. میں ہمیشہ اصول دیتا ہوں تاکہ آپ اصول یاد رکھیں. اصول کو جو پکڑتا ہے وہ فصول پہ نہیں جاتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنوں کیا ہے، آج داڑھی ٹوپی لگا کر لوگ گپلے کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ باطن پر عمل کیا جائے. ہاں وہ لوگ بولتے ہیں داڑھی ٹوپی لگانا ظاہر پر عمل کرنا ہے اور بدنام کرتے ہیں مسلمان، اس سے بہتر ہے باطن پر عمل کیا جائے جیسے اولیاء کرتے رہے، داڑھی وغیرہ نہیں. معاذ اللہ. ارے بابا اولیاء خالی باطن پہ ہی نہیں، ظاہر باطن دونوں پہ رہے. زور سے بولو لو، ظاہر اور باطن دونوں پر رہے. غوث پاک حافظ قرآن بھی ہیں، سبحان اللہ، اور عامل قرآن بھی ہیں، عالم قرآن بھی، عامل قرآن بھی. غیر نماز پہلے حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، پھر رائے خدا کے مسافر ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو دونوں پہ عمل ہے، ظاہر اور باطن. میرے نبی نے خود ظاہر باطن کا ذہن دیا. ظاہر کا ذہن یہ دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی. آقا فرماتے ہیں ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تب ظاہر کو دیکھا ہے تو ظاہر پر عمل کرو، ظاہر کا ذہن دیا. اور باطن کی حقیقت آقا فرماتے ہیں میری حقیقت میرے اللہ کے علاوہ مجھے کسی نے نہیں جانا. تو یہ باطن ہے. حضور نے دونوں کا ذہن دیا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ظاہر باطن دونوں کو سنوارنا ہے. جی اللہ تعالی ہمیں دونوں کو سدھارنے کی خاص مجھے پھر آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑے سوال آ گئے. آپ نے بیان کیا تھا کہ جنت میں کچھ لوگ بوڑھے ہوں گے، ان میں سے چند لوگوں کے نام بتائیے. بڑا اچھا سوال کیا ہے لوگوں نے. کچھ لوگ بوڑھے ہوں گے، بوڑھے مت بولو، بزرگ ہوں گے. کیا بولو؟ کیا بولو؟ ہاں ان کے اوپر بزرگی کے آثار ہوں گے. ان میں سب سے پہلے ہمارے نبی کی ذات ہے، سمجھے نا؟ اور ایسے ہی حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آیا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی کلیئر ہو گیا؟ ہاں. اور حضرت ابو بکر و عمر سردار کس کے ہوں گے؟ جو جنت دنیا میں بوڑھے ہو کر انتقال کرے. جو دنیا میں کیا ہو کر انتقال کرے؟ بوڑھے ہو کر کے. ان کے جو سردار کون؟ ابو بکر و عمر. اور جو جوانی میں دین کی حفاظت کرتے کرتے انتقال کر جائے ان کے سردار حسنین کریمین ہوں گے. سمجھ رہے نا؟ باپ بڑھاپے میں رہے تو وہاں وہ سردار، اور جوانی میں گئے تو اس لیے ڈرنے کا نہیں، ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا. جی حصہ حق کے موضوع پر ایک سوال. اکثریت سماعتوں میں آتا ہے کہ باپ کی حیات میں اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کی ملکیت میں بہو اور بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. بڑا اچھا سوال کر دیا یہ جنہوں نے بھی کیا، لیکن علمی ہے سمجھنا. اسلام میں واسطہ موجود ہو تو واسطہ والے کو کچھ نہیں ملتا. سمجھنا ایسے دیکھیے، یہ ہے باپ، یہ کیا ہے؟ اس کے 4 بیٹے. اس کے کتنے ہیں؟ 4 بیٹے. اور اس بیٹے کی شادی ہو گئی ہے نا. اس کے ہیں 2 بیٹے اور بیوی ہے نا. اب اس کا انتقال ہو گیا تو اب ان کو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ لوگ موجود ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ لوگ موجود ہیں. اگر یہ نہیں ہوتے تو ان کو مل جاتا، لیکن یہ ہیں تو واسطہ جب ہوتا ہے تو واسطے والے کو نہیں ملتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور زیادہ تفصیل میں سمجھنا اپنا نماز کے بعد سمجھے. گھر کی خواتین جب لڑکی دیکھنے جاتی ہیں اور انہیں معلوم پڑ جائے کہ وہ عالمہ ہے تو انکار کر دیتی ہیں. ہم نے خود سنا ہے، بولیں گے ابھی عالمہ بہت ڈینجر ہوتی ہے، بہت ڈینجر ہوتی ہے. صحیح بات ہے، وہ شرعی مسئلہ بتا دیتی ہے نا. ارے عالمہ کی کیا بات، لوگ عالم کے بارے میں بول رہے ہیں. بہت ڈینجر عالم ہے یار، وہ دھیڑ دیتا ہے یار، اس سے اس طرح نہیں کرتا ہے. تو عالمہ کی کیا بات کرو، لوگ عالم کے بارے میں بولا. کیا غلط بولتا ہوں میں؟ بولیے آپ. سب حدیث کی روشنی بولتا ہوں نہیں بولتا ہوں. ہاں اب کسی کے دماغ میں گوبر بھرا تو میں کیا کروں؟ ہاں ابو جہل حضور کو نہیں سمجھ سکا تو ابو جہل کی اولاد آقا علیہ السلام کے غلام کو سمجھیں گے؟ ہاں بہرحال تو کہتی ہے عالمہ انکار کرتے. نہیں دیکھو آقا کی وفادار خاتون عالمہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اگر آقا کی وفادار عالمہ ہے تو لے لو. آقا فرماتے ہیں فضفر بذات الدین، ایسی عورت سے شادی کرو دیندار ہے، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. اور ایک چیز اور، عام عالمہ 2-4 کتابیں پڑھ کے عالم کوئی نہیں ہو جاتا. ہم لوگ آج تک عالم نہیں ہو سکے. اگر لوگ بولتے ہیں یہ میں جانتا ہوں میری حقیقت کیا ہے. سمندر میں ہم نے غوطہ لگایا تو کیا سارا پانی ہمارے پاس آ گیا؟
ارے 2-4 قطرے لگ گئے بس، اور کیا ہے؟ یہ عالم کی شان ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور جو آدمی عالم نہیں ہوتا تو سبھی جانتا ہے، پھر سب جان لیتا ہے، ایسا نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو عالمہ ہوتی ہے گھر کو بگاڑتی ہے، ان سے بہتر ان پڑھ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ۔ دیکھیے کچھ عالمہ بھی ایسی آ گئی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری عالمائیں اچھی ہیں، ساری عالمائیں اچھی، میں سارے عالم کی بات بھی نہیں کرتا کہ سارے عالم اچھے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے بہت پہلے کہہ دیا، کیا؟ مشکات کی حدیث سنو، کتاب العلماء فرماتے خیر الخیار خیر العلماء شر الشرار شر العلماء۔ آقا فرماتے اچھائیوں میں سب سے بہتر اچھائی عالموں کی اچھائی ہو۔ ارے زور سے بولو یار، نماز پڑھنے پہ آئے گا تو اچھی پڑھے گا، روزہ رکھنے پہ آئے گا تو اچھے پڑھے گا، کچھ بھی کام کرے گا تو اچھے سے کرے گا، اس لیے اچھائیوں میں اچھائی عالموں کی ہے، اور جب برائی کرنے پہ آتا ہے تو شر الشرار شر العلماء۔ آقا فرماتے ہیں برائیوں میں سب سے بدتر برائی وہ برائی ہے جو ایک عالم کرتا ہے۔ اس کو سمجھ میں آیا؟ تو ایسا نہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ عالم کیسا ہو، عالم کون ہے۔ اب عالم کسے کہتے ہیں؟ سند یافتہ کو نہیں کہا جاتا۔ بڑی ذمہ داری سے ممبر پہ بول رہا ہوں، بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اور جس میں دم ہو کہ سند یافتہ کو کہتے ہیں کوئی بھی ہو کسے باشد، وہ آ کر ہم سے کبھی بھی ڈیبیٹ کر سکتا ہے۔ سند یافتہ کو عالم کہا جائے ضروری نہیں۔ عالم کون ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کیا کرتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جو اپنے علم پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے، ورنہ 12 سند یافتہ کو میں نے دیکھا میدان، اور 12 غیر سند یافتہ کو میں نے آقا کی حدیثیں سناتے ہوئے سنا ہے، سمجھ رہے نا؟ اس لیے یہ جملہ بولنا بند کرو کہ سند نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ سب پھوکٹ کی باتیں ہیں۔ ورنہ آپ تو پوچھتے ہو حضور کے پاس نبی ہونے کی کیا سند ہے؟ ہماری قوم کا یہ حال ہو جائے گا۔ اعلیٰ کے پاس مجدد ہونے کی کیا سند ہے؟ مجدد الفسانی کے پاس مجدد ہونے کی سند کیا ہے؟ غوث پاک کے پاس غوثیت کی سند کہاں ہے؟ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ اصل علم ہے علم۔ اسلام کے اندر سند کا اعتبار نہیں ہوتا، سند کا اعتبار کہیں اور ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ کا اعتبار کہیں اور ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر آدمی کے اندر ذات میں کیا خوابی اور کیا صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا اعتبار ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ میں کہوں گا تقوی کی آپ سند لے لو، نماز روزہ کرو مت۔ کچھ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں کچھ سمجھے کہ نہیں؟ تقوی کی سند ایک بنوا لو، چھپوا لو کسی تعلق سے، یہ متقی آدمی کو سند دی جا رہی ہے۔ اب نماز روزہ مت پڑھو تو متقی ہو جائیں گے، ہے بولو؟ ہاں متقی ہو جائیں گے؟ نہیں نا، سند سے کوئی متقی نہیں ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے تب جا کے متقی ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں یا دل آزار کلمہ نکلا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب السماوات والارض، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت